شہزاد صاحبہ، سب سے تو ہم بیسکلی اس وقت جو معاملہ ہے جس پر ہم بات کرنا جا رہے ہیں، ویسے تو کئی معاملات ہیں، معیشت سے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے، اور بھی کئی ایشوز ہیں، سیکیورٹی سے متعلق بھی ایشوز ہیں، لیکن اس وقت جو ایک چیلنج درپیش ہے، یہ جو پرائیویٹ ممبر بل جس کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جوڈیشری کے معاملات میں کچھ آپ لوگ چھیڑ چھاڑ کرنے جا رہے ہیں، کچھ چینجز کرنے جا رہے ہیں، ججز کی تعداد بڑھانے جا رہے ہیں، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اور ایسا کیا قانون سازی کے ذریعے ہوگا یا پھر کوئی آئینی پیکج کی صورت بھی دیکھنے میں آ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیے، جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے تو یہ تمام عوام جانتے ہیں کہ جوڈیشری میں پینڈنسی کس حد تک ہے۔ لاکھوں کیسز عوام کے لیے ابھی پڑے ہوتے ہیں، جنریشنز اپون جنریشنز گزر جاتی ہیں اور ان کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے سالوں بعد ایک بے گناہ کو پتہ چلا کہ وہ بے گناہ ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک شخص جو تھا وہ فوت ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ ہے۔ تو اس قسم کے بے پناہ لوگ، بیچاری عوام جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے، انتظار میں ہوتی ہے، لیکن کیسز پورے نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جوڈیشری میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی بل آئے گا جو کہ میرا خیال میں پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، اس دفعہ بھی شاید پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ آئے، تو وہ بل پاس کرنا میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے بھی اچھا ہوگا، پاکستان کی عوام کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو شہزاد صاحبہ، آپ کو ظاہر کیسز کے حوالے سے آپ نے بات کی، لیکن پرسنٹیج آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوئر جوڈیشری کے ہیں، کتنے سپیریئر جوڈیشری کے ہیں؟ دیکھیے، لوئر جوڈیشری میں بہت زیادہ ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اگر ایک شروع کر رہے ہیں کہ صرف 17 ججز ہیں یہاں پہ، اور سپریم کورٹ میں لاکھوں کیسز ہیں جو پینڈنسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے کی روایات ابھی تک چل رہی ہیں۔ کلونیل زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 2 مہینے کی یا 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی تھی، ججز چلے جاتے تھے، عوام اپنے کیسز لے کے خاموش بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ تو ابھی بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں، حالانکہ اس وقت تو زمانہ اور تھا، انہوں نے اپنا واپس جانا ہوتا تھا گرمیاں منانے کے لیے۔ لیکن کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ یہ جو تطہیر کا عمل ہے، دیکھیں ایک عام آدمی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں درد ہوگا عام آدمی کا، تو اس میں زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ لوئر جوڈیشری سے معاملہ شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ جو 2.2 ملین کیسز ہیں، 22 لاکھ کیسز ہیں، ان میں 80% سے زیادہ وہ ہیں جو کہ لوئر جوڈیشری میں ہیں، یعنی کہ جہاں پر عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے۔ پہلا واسطہ تو اس کا کچہری سے پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے پڑتا ہوگا، سیشن سے پڑتا ہوگا، اس کے بعد پھر کہیں جا کے شاذ و نادر جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچتا ہوگا۔ عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، سارے کورٹ سے ہی پڑتا ہے۔ میرے پاس بہت سارے میرے حلقے کے لوگ آتے ہیں جن کے سپریم کورٹ تک پہنچے ہوتے ہیں، اپیلوں میں لوگ گئے ہوتے ہیں، وہ ادھر پہنچے ہوتے ہیں اور وہ ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا اہم کیس تھا جس میں ہم جوڈیشل ریویو میں گئے ہیں اور چھٹیاں آ گئیں اور وہ جوڈیشل ریویو ہی ابھی نہیں آ پایا۔ تو سیاسی وہ ایسا ایک کیس ہے جس کا کہ پورے ملک کے اوپر ایک گہرا اثر پڑنا ہے اس فیصلے کا، جس کا کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ ہی نہیں دیا گیا۔ تو بے شک کہ دوسرے کورٹس میں بھی بہت سارے کیسز ہوتے، ان کے اوپر بھی ہم آئیں گے۔ یہاں سے شروع کیا تو I'm sure کہ باقی جگہوں پہ بھی جائیں گے، لیکن جو سپریم کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں بہت اہم، بہت ضروری فیصلے ہوتے ہیں، اگر یہاں سے شروع کر بھی لیا تو وہ بھی اچھی بات ہے، وہاں سے کر لیتے وہ بھی اچھی بات تھی، لیکن یہ ریفارمز ہونا ضروری ہے۔ اصل اہم بات یہ ہے تاکہ عوام تک اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ تو حکومت اس کو اون کیوں نہیں کر رہی تھی براہ راست؟ کل بھی ہماری بات ہوئی تھی، بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈائریکٹلی کیوں نہیں اس چیز کو لے کے آ رہی؟ پرائیویٹ ممبرز ڈے پر کیا جانچنا چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ریئیکشن کیا سامنے آئے گا؟ وہ تو ایک ہر پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ہر جو ہوتا ہے نا، اس کا حق ہوتا ہے ہر ممبر کا، اگر وہ کوئی بلز لانا چاہیں، وہ اپنے کئی اور بلز بھی تھے، صرف یہ اکیلا بل نہیں تھا۔ ٹیوزڈے کو پھر وہ ہماری چل نہ سکا سیشن کو، تو اس کو آگے کرنا پڑ گیا، لیکن اور بھی کئی بلز تھے۔ اب اس بل کو ایک بل کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن یہ ہر ممبر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ اپنے بل لے کے آتے ہیں، اگر وہ پاس ہو جائیں تو پاس ہو جاتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں یہ ایک اچھا بل ہے، اس کو ضرور میرا خیال میں اگر یہ ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، عوام کے لیے اچھی بات ہے، اور اس کی نہایت ضرورت ہے۔ لیکن شزرا، اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، کیا ان کے بھی لائے ہوئے بلوں کو اتنی ہی فوقیت دی جاتی ہے کہ وہ فوراً ہی ڈسکس بھی ہو جاتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتے ہیں؟
دیکھیں پرائیویٹ ممبرز بالکل پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ جو بھی بل آتے ہیں ان کو پیش تو کیا جاتا ہے اور ان کو ان کے اوپر کئی کمیٹیز میں چلے جاتے ہیں, کئی جو ہیں وہ اسی وقت ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر بل ایسا ہو جو کہ واقعی عوام کی سہولت کے لیے ہو, جس میں عوام کی بہتری ہو, جس میں عوام کو فائدہ ہو اور وہ اوور آل ایک اچھا بل ہو, تو کیوں نہیں پاس ہوگا؟ بالکل ہوگا. بہت سارے اپوزیشن کے بھی ایسے بل آتے ہیں پرائیویٹ ممبرز. لیکن یہاں پر تو بظاہر امپریشن یہ جا رہا ہے اور لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھا کے کچھ آپ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام سے زیادہ خواص کو فائدہ اس کو ہوگا اگر اس وقت تعداد بڑھتی ہے. تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں بہت وہ اس پوائنٹ پہ جب آتے ہیں تو بہت ان کا وسیع ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. ان کے بارے میں ایسی بات اس وقت نہیں کرنی چاہیے. ہاں ہمیں تھوڑے بہت پیچھے ایسے ایگزامپلز ملتے رہے ہیں کہ ایک بائس شو ہوتی رہی ججز میں, جو کہ ایک افسوسناک بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی بائس نہیں ہونی چاہیے, کوئی گڈ ٹو سی یو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جوڈیشری کے یہ جو ہے ججز کی تعداد بڑھا کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, یا ہم کہاں سے ہم چوز کریں گے کہ جی یہ جج آئیں یا یہ نہ جج آئیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک پرائیویٹ ممبر نے بل پیش کیا ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام لوگوں نے اور تمام پارٹیز نے بھی یہ سمجھا ہے کہ ایک اچھی بات ہے. اس وقت ملک کی ضرورت ہے, جوڈیشری کے تمام لیولز پہ یہ ضرورت ہے کہ تعداد بڑھا دی جائے تاکہ عوام کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑے. اور عوام کے کئی فیصلے میرا خیال ہے سب اس چیز کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا سارے لوگوں کو, ان کے جاننے والے, ان کے فرینڈز, ان کے رشتہ دار, ان کے حلقے کے لوگ, جن کے کیسز پینڈنسی میں اتنی دیر پڑے رہتے ہیں کہ کئی جنریشنز گزر جاتی ہیں. زمینوں کے کیس ہوتے ہیں, قتلوں کے کیس ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک اچھا بل ہے جو ایک پرائیویٹ ممبر ہمارے لائے ہیں, اس لیے ہم اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن وہ بھی بات یہ ہے نا کہ وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے تو سمجھیں پھر بھی ان کی سن لی گئی, ورنہ تو لوئر جوڈیشری میں ہی پھنس کے ان کا وہ حال ہوتا ہے کہ جوتیاں گھس جاتی ہیں, جنریشنز پھنس جاتی ہیں, لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا. اچھا میاں صاحب کے بارے میں بتائیے کہ کافی اس معاملے میں ایک تو اگست میں انہوں نے جو ایک اعلان کیا تھا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے, اس کے بعد سے اتنے ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ لندن یاترا کے لیے تیار ہیں. واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیے میاں محمد نواز شریف ایک سٹیٹسمین ہے. جب وہ آئے تھے 21 اکتوبر کو, ان کی آپ نے تقریر سارے ملک نے سنی اور اس میں انہوں نے صرف اور صرف عوام کا ذکر کیا اور انہوں نے یہی ذکر کیا کہ عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی سہولت کے لیے وہ کیا اقدام اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ ان کا کیا خواہش ہے, کیا کوشش ہے. ہمیشہ میاں نواز شریف ملک واپس آئے اسی لیے, عوام کی خاطر, عوام کی محبت کی خاطر. میں یہ بات کنفرمڈ نہیں ہے مجھے کہ میاں صاحب لندن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اگر وہ جا بھی رہے ہوں گے تو وہ اپنے صرف جو ان کا روٹین چیک اپ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے صحت کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں, عوام کو بھی وہ پہلے بھی ہم بتاتے رہے ہیں کہ ان کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں جن کے لیے ان کو روٹین چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے وہ ڈاکٹرز ہیں جو ان کا شروع سے علاج کرتے ہیں, جن کو ان کی ساری بیک گراؤنڈ کا, ہسٹری کا پتہ ہے, ہیلتھ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. تو اگر وہ جا بھی رہے ہوں گے تو ایک ہفتے کے لیے اپنا چیک اپ کے لیے جا رہے ہوں گے, وہ واپس آ جائیں گے. جہاں تک ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے متحرک پچھلی دفعہ بھی 8 ہفتے کا کہا تھا, اس بار تو خیر سچویشن ڈیفرنٹ ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. زین قریشی صاحب فائنلی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت آن دا فون, انشاءاللہ اسٹوڈیوز میں بھی ہمیں جوائن کریں گے.